دونوں بیٹوں نے مل کر اشفاق صاحب کو بہت مارا کیونکہ انہوں نے پوتوں کو گالیاں دینے کی وجہ سے مارا تھا۔ جب بیوی نے دیکھا تو بیٹوں سے بولی کہ باپ کو مارتے ہوئے شرم نہیں آئی اور یہی بیٹے کل کو تمہیں ماریں گے۔ یہ سن کر بہویں ساس کو گالیاں دینے لگیں۔ انہوں نے دونوں بوڑھے والدین کو گھر سے نکال دیا۔ اشفاق صاحب پڑھے لکھے تھے، جس کی وجہ سے ایک اسکول میں پڑھانے لگے۔ وہاں ان کے پوتے پڑھنے آتے تھے۔ جب انہوں نے دادا کو دیکھا تو گالی دی، جس پر انہوں نے پوتوں کو پیٹ ڈالا۔ اگلے دن جب اشفاق صاحب کے بیٹے آئے تو اشفاق صاحب نے فوراً چھڑی پکڑی اور دہی کا چھوٹا سا شاپر پکڑے اشفاق صاحب اپنے گھر کی گلی میں مڑے تو انہوں نے ایک زوردار جھٹکا لگا جو بے اختیار چونک کے سامنے دیکھنے لگے۔ ان کا گھر گلی کے درمیان میں تھا، لیکن گلی کے اختتام پر جو کچھ انہیں نظر آ رہا تھا اسے دیکھ کر سناٹے میں رہ گئے تھے۔ شام کے نیم اندھیرے میں گلی کے آخری سرے پر ان کا پوتا کھڑا تھا اور جو کچھ وہ کر رہا تھا اسے برداشت کرنا اشفاق صاحب کے بس میں نہ تھا۔ ان کی رگیں تن گئیں۔ شاپر کو ہاتھ میں مضبوطی سے بھینچ کر وہ تیزی سے آگے بڑھے، لیکن شاید ان کے پوتے مزمل نے انہیں دور سے آتا دیکھ لیا تھا۔ ایک پل کے لیے تو اس کا رنگ فک ہو گیا، لیکن اگلے ہی پل بجلی کسی تیزی سے دوڑتا ہوا وہ اپنے گھر میں داخل ہو گیا۔ اشفاق صاحب سے بھی پہلے وہ اپنے گھر جا چکا تھا۔ ہانپتے کامتے اشفاق صاحب گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے تیزی سے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی، مگر مزمل کہیں بھی نہ تھا۔ ہاں، لیکن ان کے دونوں بیٹے احمد اور جنید کی آواز آ رہی تھی۔ ارے بیگم، آج تو چپلی کباب بناؤ، کتنے دنوں سے نہیں کھائے، دل بہت چاہ رہا ہے کھانے کا۔ یہ احمد کی آواز تھی۔ اشفاق صاحب نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے جب انہوں نے احمد سے کہا تھا کہ آج ان کی طبیعت کچھ گڑبڑ ہے اور انہیں دہی لا دے، تو احمد نے کتنی باتیں سنا دی تھیں۔ آپ کو تو لگتا ہے کہ میں جیب میں قارون کا خزانہ لے کر گھومتا ہوں۔ ابا جان، میں نے سبزی لا کر دے دی ہے، وہی پکے گی، سب وہی کھائیں گے۔ اب میں علیحدہ سے دہی کے اوپر پیسے خرچ نہیں کر رہا۔ آپ تو چھوٹے بچوں کی طرح نخرے کرنے لگے ہیں۔ منہ بناتے ہوئے احمد نے انہیں جھاڑ دیا تھا۔ اشفاق صاحب شرمندہ سے ہو گئے تھے۔ ان کی جیب میں خوش قسمتی سے 50 روپے موجود تھے، جسے لے کر وہ اپنے لیے دہی لے آئے تھے، لیکن اب گھر میں سے امڑتی طرح طرح کی خوشبوئیں انہیں بتا رہی تھیں کہ احمد اور جنید نے اپنی مرضی کے پکوان پکوا لیے ہیں۔ مغرب کی اذانیں ہو رہی تھیں۔ اشفاق صاحب نے نماز کی ادائیگی کی۔ فہمیدہ بیگم بھی خاموشی سے نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھ کر ابھی وہ تسبیح پڑھ ہی رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ احمد اور جنید دونوں گھر ہونے کے باوجود کبھی دروازہ نہیں کھولتے تھے۔ اشفاق صاحب خود ہی اپنے بوڑھے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اٹھے اور جا کر دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی ان کا ہمسایہ کھڑا تھا، لیکن اس کے چہرے کے بگڑتے تاثرات بتا رہے تھے کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ اشفاق صاحب نے اسلام لینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا، مگر اس نے سلام تک نہ کیا بلکہ ہاتھ سے پکڑ کر اشفاق صاحب کو گھر کے باہر گھسیٹ لیا۔ کچھ دیر تک وہ اشفاق صاحب سے بات کرتا رہا، لیکن جو کچھ اس نے بتایا اسے سن کر اشفاق صاحب کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ صرف اس چیز کی وجہ سے وہ خوفزدہ تھے کہ آج ان کا خدشہ درست ثابت ہو گیا تھا۔ انہیں پتہ تھا کہ جلد یا بعید اس طرح کا کوئی نہ کوئی واقعہ سننے کو ضرور ملے گا، اور جو کچھ ان کا ہمسایہ انہیں بتا رہا تھا اسے سنتے ہی اشفاق صاحب کو یقین ہو گیا تھا کہ اب بربادی ان کے بس چند ہی قدموں کے فاصلے پر ہے۔ نہ جانے انہوں نے کس طرح اپنے ہمسائے سے معذرت کی، یہ ان کے دل ہی جانتا تھا۔ ماتھے پر آیا ہوا پسینہ بار بار پوچھتے ہوئے وہ شرمندگی سے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ بمشکل دروازہ کھول کر وہ اندر آئے۔ سامنے ہی سیڑھیاں اتر کر مزمل نیچے آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں بڑی سی پتنگ تھی۔ وہ 21 سال کا دبلا پتلا سا لڑکا تھا، جس کے چہرے سے ہی اوباش پن چھلک رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی اشفاق صاحب کے اندر غصے کی ایک تیز لہر جاگی۔ پاس سے گزرتے ہوئے مزمل کو انہوں نے کندھے سے پکڑ کر اپنے برابر کھڑا کیا۔ کیا ہے دادا، چھوڑو نا، میں نے ڈرامہ دیکھنا ہے، ٹی وی پر ٹائم ہو گیا ہے۔ مزمل نے بدتمیزی سے اپنا کندھا چھڑانا چاہا، مگر اشفاق صاحب کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ انہوں نے اسے ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ مزمل تھپڑ کھاتے ہی گلا پھاڑ کر رونے لگا۔ اشفاق صاحب اسے کچھ کہہ رہے تھے، لیکن وہ سن کہاں رہا تھا، بس گلا پھاڑ پھاڑ کر روئے جا رہا تھا اور اپنے والدین کو بلا رہا تھا۔ کچن میں کام کرتی ان کی دونوں بہویں بھی جلدی سے باہر نکل آئی تھیں۔ اندر کمروں سے احمد اور جنید بھی حواس باختہ ہو کر باہر آئے تھے۔
کیا ہو گیا مزمل کو؟ اس طرح کیوں رو رہے ہو؟ احمد بوکھلا کے آگے بڑھا اور اس نے جلدی سے مزمل کو اپنے ساتھ لپٹا لیا۔ دادا نے مارا ہے بہت زور سے۔ یہ مجھے کہہ رہے تھے کہ پڑوس والے گھر سے سالن لا دو کیونکہ آپ لوگ اچھا کھانا نہیں بناتے۔ میں نے منع کر دیا تو انہوں نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ مزمل نے اتنی صفائی سے جھوٹ بولا کہ خود اشفاق صاحب بھی حیران رہ گئے، اور وہ جو اصل بات بتانے ہی والا تھے، الفاظ ان کے منہ کے اندر ہی کہیں گم ہو گئے۔ جبکہ احمد نے کھا جانے والی نگاہوں سے اپنے باپ کو دیکھا۔ دماغ درست ہے آپ کا؟ آپ نے میرے بیٹے کو اتنی سی بات پر مارا؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی؟ آپ نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا؟ میں نے آج تک خود اپنے بیٹے پر ہاتھ نہیں اٹھایا، آپ نے اسے اتنی زور سے تھپڑ مار دیا ہے۔ احمد نے کہا۔ اس کی بیوی بار بار مزمل کا جائزہ لیتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے اشفاق صاحب کو دیکھ رہی تھی۔ ابا تو جیسے جیسے بڑے ہوتے جا رہے ہیں ویسے ویسے ان کا دماغ خراب ہوتا جا رہا ہے۔ سٹیا گئے ہیں یہ، کل کو ہمارے بچوں کے گلے کاٹ دیں گے۔ بچوں نے باہر سے انہیں کوئی چیز لا کر نہیں دی، پاگل ہو گئے ہیں۔ یہ میں بتا رہی ہوں، ان کا بندوبست کر دیں۔ میں ان بوڑھوں کے ساتھ اس گھر میں نہیں رہ سکتی جو میرے بچوں پر ظلم کرتا ہے۔ احمد کی بیوی جھوٹ موٹ کے آنسو بہاتے مسلسل چلا رہی تھی۔ جنید کی بیوی بھی برابر حصہ ڈال رہی تھی۔ ابا نے کل ہمارے دونوں بیٹوں کو بھی ڈانٹا تھا جب وہ دونوں باہر گلی میں کرکٹ کھیل رہے تھے۔ اب اسکول سے اگر آتے ہیں تو کچھ دیر انہوں نے کھیلنا ہی ہے۔ ابا جان کو اس پر بھی اعتراض تھا۔ اس کی بات نے جلتی پر تیل چھڑکنے کا کام کیا۔ اشفاق صاحب کو غصہ آ گیا۔ بکواس بند کرو تم لوگ، پہلے پوچھ تو لو کہ کیا ہوا ہے۔ چھٹانک بھر کے سنوپلے کی باتوں پر آ رہے ہو۔ اس کو تو میں بتاتا ہوں جھوٹ بولنے کی سزا کیا ہے۔ اشفاق صاحب کو غصہ آیا تو انہوں نے آگے بڑھ کر مزمل کو بازو پکڑنا چاہا، لیکن احمد کو بھی طیش آ چکا تھا۔ اس نے مزمل کو اپنے پیچھے کیا اور یکدم آگے بڑھ کر اپنے باپ کو ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ بس بہت ہو گیا، میری آنکھوں کے سامنے آپ میرے بچے کو مارتے جا رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھے کہ میں کچھ نہیں کہوں گا، میں ویسے ہی آپ کی حرکتوں کی وجہ سے عاجز آ چکا ہوں۔ آپ آئے روز میری بیویوں پر غصہ کرتے ہیں، ان کے پکائے کھانوں میں کیڑے نکالتے ہیں۔ کپڑے آپ کو دھلے ہوئے چاہیے، استری شدہ چاہیے، ہر کام وقت پر کرواتے ہیں، لیکن آپ کے نخرے ختم نہیں ہو رہے۔ احمد نے انہیں تھپڑ مارنے کے ساتھ ایک زوردار دھکا بھی دیا تھا۔ وہ جو ہکا بکا کھڑے تھے، اس دھکے پر ان کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ جنید بھی نفرت بری نگاہ سے انہیں دیکھتے مسلسل بولے جا رہا تھا۔ فہمیدہ بیگم اندر سے کانپتی ہامتی باہر آئیں۔ انہوں نے جو اشفاق صاحب کی حالت دیکھی تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ شرم نہیں آ رہی اپنے بوڑھے باپ کو مارتے ہوئے؟ تم لوگوں کو پڑھا لکھا کر پال پوس کر اتنا بڑا کیا انہوں نے، اور آج انہی ہاتھوں سے تم ان پر ہاتھ اٹھا رہے ہو۔ وہ پہلے ہی دل کے مریض ہیں۔ فہمیدہ بیگم نے آگے بڑھ کر اشفاق صاحب کو سنبھالتے ہوئے کہا، جو زمین پر گرتے جا رہے تھے۔ انہیں شدید دکھ ہوتا تھا، مگر احمد اور جنید کو کوئی پچھتاوا نہیں تھا۔ وہ تبھی جنید کی بیوی بولی، زیادہ ہمدردی دکھانے کی ضرورت نہیں ہے اماں جان، احمد بھائی نے بالکل ٹھیک کیا ہے۔ ابا جان جان بوجھ کر گھر میں ہر وقت فساد پھیلاتے رہتے ہیں۔ اگر ہم سکون سے رہتے ہیں، ایک دوسرے سے ہنستے بولتے ہیں تو ابا کو برداشت ہی نہیں ہوتا، اور اب تو یہ ہمارے بچوں کو بھی مارنے پیٹنے لگے ہیں۔ آخر ان معصوم بچوں سے دشمنی ہی کیا ہے ان کی؟ جنید کی بیوی کی بات پر احمد ایک دم چلا کر بولا تھا، خبردار جو آج کے بعد کسی نے میرے بچوں کو ہاتھ لگایا تو میں وہ ہاتھ ہی کاٹ دوں گا۔ اس کی بات پر فہمیدہ بیگم تعصب سے چند لمحے تک انہیں دیکھتی رہی۔ بیٹا، میں اور تمہارے باپ ان بچوں کے کچھ لگتے ہیں۔ اگر ہم انہیں کچھ کہہ دیتے ہیں تو ان کی بھلائی کے لیے ہی کہتے ہیں۔ آج بھی کیا ہوا تھا، تم ان سے پوچھتے تو صحیح۔ تم دونوں کے دو بیٹے ہیں، بیٹوں کی وجہ سے گھمنڈ مت کرو۔ بڑے ہو کر یہ بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے جیسا سلوک آج تم لوگ ہمارے ساتھ کر رہے ہو۔ حمیدہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ گھر کا ماحول انتہائی کشیدہ ہو چلا تھا۔ سبھی ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کر رہے تھے، مگر اشفاق صاحب اب خاموشی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے اٹھ رہے تھے۔ حمیدہ بیگم کی بات پر جنید اور احمد کو نئے سرے سے غصہ آ گیا تھا۔ اگر آپ لوگوں کو ہمارے بچے اچھے نہیں لگتے تو نکل جائیں ہمارے گھر سے، یہاں ایسے فساد کرنے والوں کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ احمد نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول کر انہیں باہر کی جانب راستہ دکھایا تھا۔ اس کی بیوی اور جنید کی بیوی
دونوں کے چہروں پر خوشگوار حیرت پھیل گئی۔ زندگی کا اتنا بڑا کانٹا اتنی آسانی سے نکل رہا تھا، اس بات کا تو انہیں یقین ہی نہیں آ رہا تھا، مگر اشفاق صاحب غیرت مند آدمی تھے، اس قدر بے عزتی ان کی برداشت سے باہر تھی۔ انہوں نے خاموشی سے اپنا لباس درست کیا اور فہمیدہ بیگم کا ہاتھ پکڑ کر گھر سے باہر نکل گئے۔ ان کے باہر نکلتے ہی جنید نے آگے بڑھ کر لپک کا دروازہ بند کر لیا تھا۔ نہ ابا جان ہوں گے اور نہ ہمارے بیٹوں پر ہر وقت غصہ کریں گے۔ احمد نے مزمل کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیرا، جو دل ہی دل میں مسکرا رہا تھا۔ اگر آج دادا جان وہ بات اس کے باپ کو بتا دیتے تو بڑا برا ہوتا۔ وہ سب لوگ مطمئن انداز میں دوبارہ اندر کمروں میں چلے گئے تھے۔ احمد اور جنید کے بیٹے باپ کو دکھانے کے لیے اسکول کا بیگ کھول کر بیٹھ گئے تھے، جبکہ باہر اشفاق صاحب شدید پریشان تھے۔ گھر سے تو نکل آئے تھے، لیکن اب کہاں جانا ہے اس بات کا انہیں خود ہی نہیں پتا تھا۔ رات ہو چکی تھی، گلیوں میں اب سناٹا بڑھنے لگا تھا۔ اب ہم کہاں جائیں گے اشفاق صاحب؟ بیٹوں نے تو گھر سے نکال دیا، ساری زندگی کی کمائی سے بس یہی گھر ہی تو بنایا تھا۔ فہمیدہ بیگم اچانک پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اشفاق صاحب نے انہیں تسلی دی اور ان کا ہاتھ پکڑ کر گلی میں ایک طرف کو چلنے لگے۔ ان کے ذہن میں اپنے دوست کا گھر آیا تھا، جس سے وہ کافی عرصہ ہوا نہیں ملے تھے۔ کالج کے زمانے کا یہ دوست دوسرے محلے میں رہتا تھا۔ کافی دیر پیدل چلنے کے بعد اشفاق صاحب اور فہمیدہ بیگم اس شخص کے گھر کے سامنے جا کھڑے ہوئے۔ اشفاق صاحب نے دروازہ بچایا۔ اندر موجود ان کے دوست عالمگیر صاحب نے جب دروازہ کھولا تو اشفاق صاحب کو سامنے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اشفاق صاحب نے مختصر لفظوں میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا اپنے دوست کو بتایا۔ ان کا دوست نیک دل انسان تھا، ویسے تو وہ بھی غریب ہی تھا، لیکن اس کا دل بڑا تھا۔ اس نے اپنے گھر میں چھت پر بنا ہوا ایک کمرہ اشفاق صاحب کو دے دیا۔ فکر مت کرو میرے دوست، تم جب تک چاہو یہاں رہ سکتے ہو۔ گاؤں سے میری زمینوں کی کچھ آمدنی آتی ہے جو خالصاً میری رقم ہوتی ہے، اس لیے میرے بچوں کو تمہیں ساتھ رکھنے پر کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ عالمگیر صاحب نے تسلی دی تو اشفاق صاحب کو تھوڑا اطمینان تو ہوا، لیکن وہ کسی پر بوجھ بن کر نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ عالمگیر صاحب کا بیٹا نزدیکی اسکول میں پڑھانے جاتا تھا۔ 2 دن تک تو اشفاق صاحب اسے دیکھتے رہے، اور تیسرے روز جب وہ جانے لگا تو بے اختیار اشفاق صاحب اسے مخاطب کر بیٹھے۔ بیٹا، میں 60 برس کا ہو چکا ہوں، اب تک میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھاتا رہا ہوں، لیکن اب چونکہ وہاں سے ریٹائر ہو گیا ہوں تو فارغ ہوں۔ اگر تم چاہو تو اس پرائیویٹ اسکول میں میری بات کر سکتے ہو، میں کم تنخواہ میں بھی بچوں کو پڑھا لوں گا۔ اشفاق صاحب کی بات پر وہ لڑکا چند لمحے تو سوچتا رہا، لیکن پھر اس نے اپنے اسکول میں اشفاق صاحب کی بات کر ڈالی۔ اتفاقاً انہیں اردو پڑھانے کے لیے ٹیچر کی ضرورت تھی۔ اشفاق صاحب نے انٹرویو دیا تو انہیں فوراً پسند کر لیا گیا۔ ویسے بھی وہ سرکاری نوکری یافتہ تھے، اس لیے انہیں ہاتھوں ہاتھ رکھ لیا گیا۔ اب تو اشفاق صاحب بھی کافی مطمئن ہو گئے تھے، بلا وجہ کسی پر بوجھ بننے کی بجائے اپنی رقم خود کما سکتے تھے۔ انہوں نے پابندی سے اسکول جانا شروع کر دیا۔ اسکول کے 2 دن تو انتہائی اچھے گزرے، لیکن تیسرے روز اشفاق صاحب کلاس لینے کے لیے جماعت میں داخل ہوئے تو بچوں نے آسمان سر پر اٹھا رکھا تھا۔ اشفاق صاحب کو حیرت ہوئی، کل تک تو کلاس بڑی تمیزدار تھی، یقیناً آج کوئی ایسا بچہ آیا ہوگا جو پچھلے 2 دن سے غیر حاضر تھا۔ اشفاق صاحب کلاس کو خاموش کروانے لگے۔ چپ کر کے بیٹھ جاؤ بیٹا، کلاس میں شور نہیں کرتے، پڑھانے کا وقت ہو رہا ہے، انہوں نے محبت سے کہا اور بورڈ کی جانب مڑنے لگے۔ لیکن تبھی ان کے کانوں میں ایک آواز پڑی، بڑا آیا بڑا پڑھانے والا، میرے باپ نے تو مار کر گھر سے نکال دیا تجھے، اب یہاں اسکول والوں نے کیسے گھسنے دیا؟ دیکھنا یہاں سے بھی لاتیں ہی پڑیں گی، میں ابھی جا کر پرنسپل صاحب کو شکایت کروں گا۔ اس بوڑھے طوطے کو تو دھکے مار کر باہر نکال دیں، مجھے اس کی پڑھائی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اشفاق صاحب کے اوپر جیسے کسی نے گھڑوں پانی ڈال دیا ہو۔ وہ کامتی ٹانگوں کے ساتھ مڑے، کیونکہ یہ آواز جانی پہچانی تھی، اور جو کچھ وہ بچہ کہہ رہا تھا وہ جھوٹ تو نہ تھا۔ اشفاق صاحب نے پلٹ کر دیکھا، کرسیوں کے درمیان ان کا پوتا مزمل کھڑا مسکرا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر بڑے فاتحانہ تاثرات تھے۔ اس کے ساتھ جنید کے دونوں بیٹے بھی تھے، وہ سبھی مسکرا رہے تھے۔ تم یہاں؟ اشفاق صاحب کے منہ سے سرسراتے ہوئے نکلا۔ مزمل کے کندھے اچکا دیے، وہ اپنی عمر سے کہیں زیادہ بڑی حرکتیں کرتا تھا۔ لیکن بڑے طوطے، آپ کو کیا پتا آپ کا پوتا کیا کرتا ہے یا نہیں؟
آپ بس جتنی مرضی میری جاسوسیاں کر لیں، آپ اپنے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ بچہ فلمی باتیں کر رہا تھا۔ اشفاق صاحب کو پہلے تو شدید دکھ ہوا۔ باقی سارے بچے افسر گوشیاں انداز میں باتیں کرتے ہوئے کبھی اشفاق صاحب کو دیکھتے اور کبھی مزمل اور اس کے کزنوں کو۔ اشفاق صاحب کو شدید غصہ آیا۔ انہیں وہ منظر یاد آیا جب انہوں نے گلی میں دیکھا تھا۔ ایک بار پھر سے ان کا خون کھول اٹھا۔ بے اختیار ہی وہ آگے بڑھے اور انہوں نے ایک زوردار تھپڑ مزمل کو جڑ دیا۔ اس کے ساتھ بیٹھے جنید کے دونوں بیٹے بھی ہنسی روکنے کے لیے ہنکارے بھر رہے تھے۔ اشفاق صاحب کا ہاتھ ایک بار اٹھا تو پھر نہ رکا۔ انہوں نے جنید کے دونوں بیٹوں کو بھی زوردار تھپڑ دے مارے۔ صرف مزمل سے چھوٹا کاشف دبک کر بیٹھ گیا تھا۔ مزمل کو تھپڑ پڑا تو اس نے آنکھیں پھاڑ کر اشفاق صاحب کو دیکھا۔ میں گھر جا کر بابا کو بتاؤں گا کہ آپ نے مجھے ایک دفعہ پھر مارا ہے۔ وہ یہاں پھر آئیں گے اور سب کے سامنے آپ کو ماریں گے۔ عقل ٹھکانے آ جائے گی آپ کی۔ اس نے بدتمیزی سے دادا کو مخاطب کیا، لیکن اشفاق صاحب کا خون کھول رہا تھا۔ اس چھٹانک بھر کے لڑکے کی وجہ سے وہ گھر سے بے گھر ہو گئے تھے اور دوسروں کے گھر میں رہنے پر مجبور تھے۔ انہوں نے مزمل کو ایک اور تھپڑ مارا۔ گھر کی باتیں گھر میں رہنے دو۔ تمہارے باپ نے جو کچھ کیا ہے اس کا صلہ بھی وہ جلد بھگت لے گا۔ بہتر یہی ہوگا کہ یہاں کلاس میں پڑھائی پر توجہ دو۔ انہوں نے مزمل کو نیچے بٹھایا۔ وہ سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ بڑی مشکل سے اپنی ڈیسک پر بیٹھ گیا۔ باقی بچے بھی اشفاق صاحب کو غصے میں دیکھ کر بالکل خاموش ہو گئے تھے۔ کلاس میں تھوڑی دیر پہلے جہاں ایک ہنگامہ برپا تھا، اب بالکل خاموشی تھی، لیکن اشفاق صاحب کا خون ابھی تک کھول رہا تھا۔ وہ پلٹ کر واپس اپنے ڈیسک پر جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ انہوں نے کلاس کو پڑھانا شروع کر دیا، لیکن پوری کلاس کے دوران مزمل انہیں کھا جانے والی نگاہوں سے گھورتا رہا۔ اس نے اپنے دادا سے بیر باندھ لیا تھا۔ اشفاق صاحب کو اچھی طرح پتا تھا کہ ان کے دونوں بیٹے اب ایک دفعہ پھر ان تک آ پہنچیں گے اور شور مچائیں گے کہ انہوں نے مزمل کو کیوں مارا ہے۔ چھٹی ہوئی تو اشفاق صاحب خاموشی سے اپنے گھر آ گئے، جبکہ مزمل بستہ اٹھا کر دوڑتا ہوا سیدھا اپنے باپ احمد کے پاس پہنچا۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھر کر رو رو کر اپنے باپ کو بتایا کہ آج اسکول میں اشفاق صاحب نے انہیں پھر مارا ہے۔ احمد اور جنید پہلے تو حیران ہوئے، لیکن جب بچوں نے بتایا کہ اشفاق صاحب اردو کے ٹیچر کے طور پر اسکول میں بھرتی ہوئے ہیں، تو احمد اپنے سر پر ہاتھ مار کر رہ گیا۔ ابا جان کو بھی نہ جانے کیا مصیبت ہے، اپنے ساتھ سب کی زندگیاں اچیرن کر رکھی ہیں۔ احمد کے لبوں سے نکلا۔ مزمل مسکرا دیا۔ ایک دفعہ پھر اس کا دستہ باپ دادا سے لڑنے جائے گا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اٹھتا، احمد کی بیوی میمونہ اندر سے پریشان صورت لیے باہر آئی۔ سنے مجھے کل آپ نے مہینے بھر کے راشن کے پیسے دیے تھے، وہ الماری میں نہیں ہیں۔ میں نے پوری الماری چھان ماری ہے۔ ارے وہیں پر ہوں گے، گھر میں تو کوئی آیا ہی نہیں، بھلا کس نے لینے ہیں؟ آگے پیچھے ہوں گے، ذرا تسلی سے دیکھو، احمد نے سر جھٹک کر کہا، لیکن میمونہ شدید پریشان نظر آ رہی تھی۔ آپ اندر آ کر دیکھیں تو صحیح، الماری میں پیسے کہیں بھی نہیں ہیں، بلکہ پورے کمرے میں ہی نہیں ہے۔ اب کی بار اس نے کہا تو احمد کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہوئی، لیکن کہاں جا سکتے ہیں پیسے؟ میں نے تنخواہ میں سے آدھے سے زیادہ پیسے تمہیں دے دیے تھے، اب میرے پاس تو اتنے پیسے ہی نہیں کہ پورا مہینہ چلا سکے۔ کم عقل عورت ہو تم، نہ جانے کہاں رکھ دیے پیسے، اس نے غصے سے کہا، اور دونوں میاں بیوی اٹھ کر اندر کمرے میں چلے گئے۔ یہ دیکھے بغیر کہ مزمل کا رنگ ایک لمحے کے لیے اڑ گیا تھا، لیکن جلدی اس نے خود پر قابو پا لیا۔ واقعی میمونہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ احمد نے الماری کی تلاشی لی، لیکن کہیں بھی اس سفید رنگ کے لفافے کا نام و نشان نہ تھا جس کے اندر پیسے رکھ کر احمد نے اپنی بیوی کو دیے تھے۔ اب تو وہ خود بھی پریشان تھے، کہاں چلے گئے پیسے؟ کیا گھر میں کوئی چور آیا تھا؟ لیکن چوری ہوا ہوتا تو پتہ تو چلتا۔ دونوں میاں بیوی سر پکڑ کر بیٹھے تھے، اور تبھی برابر والے کمرے سے جنید کی بیوی گھبراتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ بابی، میری سونے کی چین نہیں مل رہی، ڈبہ تو ہے لیکن اس کے اندر سے چین غائب ہے، کہیں آپ نے تو نہیں لی پہننے کے لیے؟ جنید کی بیوی نے کہا تو میمونہ کے چہرے کے تاثرات ایک دم بگڑ گئے۔ ارے میں کیوں لوں گی تمہاری چین پہننے کے لیے؟ اگر لینی ہوتی تو پوچھ لیتی، بلا وجہ مجھ پر کیوں الزام لگا رہی ہو؟ میں تو خود پریشان ہوں، میری اچھی بلی رقم غائب ہو گئی ہے۔ جنید کی بیوی کا رنگ اڑ گیا، وہ الٹے قدموں واپس اپنے کمرے میں جا گھسی۔ تھوڑی دیر کے بعد احمد اور میمونہ بھی اس کے کمرے میں گئے، جہاں وہ دونوں
میاں بیوی کمرے کی ہر چیز پلٹ رہے تھے، سونے کی چین تلاش کر رہے تھے۔ بھائی جان، مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے، گھر میں سے کئی قیمتی چیزیں پہلے بھی غائب ہوتی ہیں۔ میرا وہ لاکٹ جو مجھے سعودیہ والے دوست نے گفٹ کیا تھا، میں پیسے جہاں کہیں رکھتا ہوں وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ شاید استعمال ہو گئے ہوں، لیکن اب اندازہ ہو رہا ہے کہ استعمال تو کہیں بھی نہیں ہوتے، بلکہ انہیں کوئی چرا لیتا ہے۔ شاید ہمارے گھر میں چوریاں ہو رہی ہیں، جنید نے کہا۔ تو احمد نے بھی پریشانی سے دائیں بائیں دیکھا۔ چور گھر میں آتا ہے لیکن ہمیں پتہ کیوں نہیں چلتا؟ اس بار تو میرے اتنے سارے پیسے چوری ہو گئے ہیں، اب ہمارا مہینہ کیسے گزرے گا؟ وہ شدید پریشان تھے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ دونوں مزید بات کی تہہ تک پہنچتے، بیرونی دروازہ بجا۔ احمد نے بے دلی سے جا کر دروازہ کھولا۔ سامنے ہی ان کا ہمسایہ کھڑا تھا، جو کڑے تیور سے احمد کو گور رہا تھا۔ جناب، میں نے اس سے پہلے بھی آپ کے والد صاحب کو شکایت لگائی تھی، لیکن لگتا ہے کہ آپ لوگ اپنے بچوں کی تربیت کرنے کی بجائے سارا دن دوسری چیزوں کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ میں بتا رہا ہوں کہ آج کے بعد اس لڑکے نے میرے گھر میں چوری کی تو میں اس کو سیدھا پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ میں تو اشفاق صاحب کا ہمسایہ ہونے کی وجہ سے لحاظ کر رہا ہوں، لیکن آپ لوگوں کو تو اپنے بچوں کو لگام ڈال کر رکھنا۔ اتنا ہی نہیں، ہمسایہ بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا۔ احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب چوری؟ کیا بات کی تھی آپ نے ابا جان سے، اور کس کی بات کر رہے ہو؟ احمد نے بے یقینی سے اس جانب دیکھا جہاں اس کا ہمسایہ اشارہ کر رہا تھا۔ وہاں تو مزمل کھڑا تھا، جس کے چہرے کا رنگ اڑ چکا تھا۔ آپ کے اس بیٹے کی بات کر رہا ہوں، پچھلی دفعہ بھی اسے میں نے آپ کے چھوٹے بیٹے کے ساتھ مل کر میرے گھر کا دروازہ کھولتے ہوئے پکڑا تھا۔ میں نے اشفاق صاحب سے ذکر کیا تو وہ شرمندہ تو خوب ہوئے، لیکن انہوں نے بھی یہی کہا کہ انہوں نے گلی کی تاریکی میں مزمل کو ایک گھر میں سے کچھ چرا کر باہر نکلتے دیکھا تھا، اس لیے انہوں نے میری بات کا اعتبار کیا۔ اس روز جب میں نے انہیں آ کر بتایا تو شاید آپ لوگوں نے ان کی بات کا یقین نہیں کیا اور انہیں مار کر اس گھر سے نکال دیا۔ میں نے بھی بات زیادہ نہ بڑھ جائے اس بات پر خاموشی اختیار کر لی، لیکن آج آپ کے اس بیٹے نے دوبارہ سے میرے گھر میں چوری کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ میرے بیٹے کے ساتھ کھیلنے کے بہانے گھر میں داخل ہوتا ہے اور گھر کی کوئی نہ کوئی قیمتی چیز اٹھا کر فرار ہو جاتا ہے۔ آج بھی جب اس نے میری بیوی کی الماری سے پیسے نکالنے چاہے تو خوش قسمتی سے اس نے اسے دیکھ لیا۔ ہمسائیگی میں بات زیادہ بگڑ نہ جائے، اس لیے میں پہلے خود آپ سے بات کرنے کے لیے آیا ہوں، ورنہ میں چاہتا تو اسے پولیس میں پکڑوا بھی سکتا ہوں۔ یہ اتنا چھوٹا بھی نہیں کہ اسے کوئی سزا نہ ہو سکے۔ ایسی اولاد کی تربیت کرنے کی بجائے آپ نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو دھکے مار کر گھر سے نکال دیا۔ شرم آنی چاہیے آپ لوگوں کو۔ ہمسائے کی بات پر احمد کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ جنید بھی وہیں کھڑا تھا اور اس کا منہ بھی حیرت کے مارے کھل گیا تھا۔ احمد نے بے یقینی سے پلٹ کر مزمل کو دیکھا، جو شرمندگی سے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا۔ ہمسایہ جا چکا تھا۔ اچانک ہی احمد نے آگے بڑھ کر مزمل کو دبوچ لیا۔ تیش کی ایک شدید لہر اس کے وجود میں آ گئی تھی۔ بدبخت، بتا کیوں چوریاں کرتا ہے؟ کیا یہ بات صحیح ہے جو یہ آدمی کہہ رہا تھا؟ اگر ایسا ہے تو گھر والے پیسے اور سونے کی چین بھی تو نے ہی چرائی ہوگی۔ بتا مجھے کہاں ہیں پیسے؟ احمد نے مزمل کو ایک کے بعد ایک تھپڑ لگایا تو وہ جو باپ کا غصہ دیکھ کر پہلے ہی تھر تھر کانپ رہا تھا، بے اختیار اس نے اوپر کی جانب اشارہ کر دیا۔ احمد اور جنید الٹے قدموں چھت پر پہنچے جہاں ایک چھوٹے سے ڈبے کے اندر سونے کی وہ چین اور کچھ پیسے پڑے ہوئے تھے۔ باقی پیسوں کے متعلق مزمل نے بتایا کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر خرچ کر لیے ہیں۔ احمد اور جنید اپنا سر پکڑ کر رہ گئے تھے۔ احمد نے اٹھ کر بری طرح سے مزمل کو مارنا شروع کر دیا۔ نہ جانے وہ اسے کتنی دیر تک مارتا رہا، لیکن مزمل بجائے شرمندہ ہونے کے ڈھیٹ ہو گیا تھا۔ اس نے یکدم باپ کے ہاتھ جھٹکا اور اسے ایک زوردار دھکا دیا۔ آپ نے مجھے کیا بوڑھے دادا کی طرح سمجھ رکھا ہے جو میں خاموشی سے آپ کی مار کھاتا رہوں گا؟ مجھے نہیں پڑھنا اسکول جہاں زور زبردستی سے آپ مجھے بھیج دیتے ہیں۔ مجھے پیسے چاہیے تاکہ میں اپنے دوستوں کے ساتھ گھوما پھرا کروں، اور خبردار اب مجھے مارا تو میں ڈنڈا لے کر آپ کا سر پھاڑ دوں گا۔ مزمل نے بدتمیزی کی انتہا کر دی تھی۔ احمد کے دل کو کچھ ہونے لگا، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ بالکل اسی طرح اس کے باپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا جب اس نے انتہائی بدتمیزی سے ان پر ہاتھ اٹھایا تھا اور انہیں گھر سے دھکے مار کر باہر نکالا تھا۔
اب اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اشفاق صاحب نے اس روز مزمل کو تھپڑ کیوں مارا تھا۔ شاید اس نے ایسی ہی کوئی اور حرکت کی ہوگی۔ مزمل ایک دفعہ پھر گھر سے باہر نکل کر بھاگ چکا تھا۔ احمد اچھی طرح جانتا تھا کہ اب وہ اس کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے۔ اتنے بڑے بچے پر سختی کرنے سے نہ تو اس کی تربیت ٹھیک ہو سکتی ہے اور نہ ہی وہ راہ راست پر آ سکتا تھا۔ اسے صرف پچھتاوا تھا کہ اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کیوں کیا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے آیا اور گھر کا دروازہ کھول کر نکلتا چلا گیا۔ اشفاق صاحب اپنے دوست عالمگیر کے گھر میں خاموش بیٹھے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ اب تک ان کے بیٹے لڑنے کے لیے کیوں نہیں آئے۔ دروازے پر دستک دے کر جب احمد اور جنید اندر داخل ہوئے تو اشفاق صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ آئیے، مجھے مارنے کے لیے لو کھڑا ہوں تمہارے سامنے، جو کچھ کرنا ہے کر لو، تمہاری جیسی اولاد یہی سب کر سکتی ہے، اشفاق صاحب نے دکھی دل سے کہا، مگر احمد نے آگے بڑھ کر ان کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ ہمیں معاف کر دیں ابا جان، جو کچھ ہم نے کیا اس کے بعد مجھے سزا مل چکی ہے، میری اولاد بگڑ گئی ہے۔ مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ اس روز آپ نے مزمل کو کیوں مارا تھا، وہ روتے ہوئے کہہ رہے تھے۔ اشفاق صاحب کو تو پہلے حیرت ہوئی، پھر انہوں نے نیچے جھک کر احمد کو اٹھا کر اپنے برابر کھڑا کر لیا۔ کچھ دیر رونے کے بعد احمد کا دکھ قدرے کم ہوا تو اس نے ہمسائے والی بات اشفاق صاحب کو بتا دی۔ اشفاق صاحب نے ایک گہری سانس لی۔ اس روز جب میں دہی لے کر آیا تو گلی کے کونے پر مزمل کسی کے گھر سے باہر نکل رہا تھا۔ اس نے اپنے ہاتھوں میں بہت سے نوٹ اٹھا رکھے تھے اور بار بار انہیں گنتے ہوئے اپنے دوست کو کچھ اشارے کر رہا تھا۔ مجھے اس کی عادتوں پر پہلے بھی شک تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چوری کر کے نکلا ہے، اور پھر ہمارے ہمسائے نے بھی وہی سب کچھ بتایا۔ فکر مت کرو، اللہ سے دعا مانگو اور اسے سدھارنے کی کوشش کرو، ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی۔ اشفاق صاحب کی تسلی پر احمد کو تھوڑی امید نظر آئی تھی۔ چلیں ابا جان، اپنے گھر چلیں، اب میں یہاں آپ کو نہیں رہنے دوں گا، احمد اور جنید دونوں نے ہی آگے بڑھ کر انہیں کہا تھا۔ فہمیدہ بیگم مسکرا رہی تھی، آخر ان کی بچوں کو عقل آ ہی گئی تھی۔ دوستوں، مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔